دانیال صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. پہلے یہ بتائیے کہ یہ کوئی بھی اس طرح کا آدمی جو فیض حمید صاحب جیسا آدمی جب کسی اہم عہدے پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، دیگر لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، لیکن اس کا احتساب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس عہدے پہ نہیں ہوتا. جب وہ اس عہدے پہ رہتا ہے تو اس کا احتساب نہیں ہو سکتا. کیا یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی نہیں ہے؟ حامد میر صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور آئی تھنک آئی کنڈ اگری ٹو واٹ یو سیڈ مور کہ یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کہ جب اس عہدے میں بیٹھا ہوتا ہے تو شاید میرے جیسے یا آپ جیسے یا بہت سے لوگ ہیں جو ایک حد سے زیادہ نہیں بول سکتے، اور وہ لامحدود طاقت کی وجہ سے، لامحدود ان کے جو وسائل اور پاورز ہیں ان کی وجہ سے، اور ہم سفر کرتے ہیں پھر. اچھا، میں اب زیادہ نہیں پوچھتا، آپ خود اگر بتانا چاہیں تو یہ بتائیں کہ یہ فیض حمید صاحب کیسے بلیک میل کرتے تھے؟ میر صاحب، میں مطلب دے ملٹیپل انسیڈنٹس. میں کیا بتاؤں، ان کے بھائی تھے نجف صاحب، آئی تھنک وہ ریونیو کو کوئی ہیڈ کرتے تھے یا پٹواری تھے اس ٹائم پہ. میرے گھر کی دیواریں گرائی گئی، میرا گھر گرایا گیا، میری بہنوں کی مارکیاں تھیں وہ گرائی گئی، اور کہا کہ یہاں شیر شاہ سوری کی روڈ گزرتی تھی. اس وقت رحمان ملک صاحب ایک انٹیریئر کمیٹی کے ہیڈ تھے سینٹ کی، تو انہوں نے بلا کر ان سے پوچھا اس ٹائم کے جو بندے تھے، تو اس میں شہزاد اکبر صاحب کے جو بردر لا تھے وہ ہیڈ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کمیٹی میں لے کے گئے ہیں اس کو آپ بیک ٹریک کریں. اگر بیک ٹریک نہیں کریں گے، جو آپ سوالات اور چیزیں لے کے گئے ہیں کہ کیوں گھر کی دیواریں کرائی گئی اور کیوں ایف آئی آرز کٹوائی گئی، تو پھر ہم آپ کو نا اور سختی کریں گے. تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹ دی. میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی تو جب انہوں نے جج نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس لڑکے نے خرد برد کیا اور 2 نمبری کی، تو قانون شہادت کے تحت اس کی عمر کیا تھی جب یہ اس نے ساری 2 نمبریاں کی، اینٹی کرپشن نے عمر کاٹ. تو انہوں نے کہا ہٹا کٹا ہے، موٹا ہے، اچھی خاصی اس کی عمر ہوگی. تو انہوں نے جب عمر میری کیلکولیٹ کی تو میری عمر اس ٹائم پہ 7 سال بنتی تھی. اچھا، 7 سال کے بچے کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو گئے، اینڈ دیٹ کیس الٹیمیٹلی واز تھرون آؤٹ آف دا کورٹس، وہ بھی فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد. لیکن ملٹیپل میری شادی کے دن حنیف عباسی صاحب ہیں، میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ اور بہت سے اپنے دوستوں کی جن کی دل سے، کہ وہ میری شادی کے دن میرے شادی کے گیٹ کے اوپر کھڑے رہے. جب گیسٹ آنے شروع ہوئے، زبیر صاحب واز ون آف دیم، گیٹ کو تالا لگا دیا اور انہوں نے کہا کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا. اچھا، آپ کی شادی پہ تالا لگا دیا؟ تالا لگا دیا، انہوں نے کہا کوئی انٹر نہیں ہوئے گا، کوئی بندہ اندر نہیں آئے گا. اور یہ کچھ دوست جو تھے انہوں نے لڑ کے دروازے کھلوائے اور انہوں نے کہا کہ آپ آنے دیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ ہماری ایک زمین تھی، وہ بھی میری بہنوں کی تھی، ابو نے دی تھی ان کو، 1000 کنال تھی. وہ ایک رات میں ان کے بھائی نے ان کو کوئی بتایا، ایک رات میں وہ زمین کینسل ہوئی انتقال، اور کہا گیا کہ 22 سال پہلے جو زمین خریدی تھی اس کی ایک پوری جنریشن گزرنے کے بعد اس کا جو پوتا ہے اس نے کہا کہ میرے والد نے غلط بیچی تھی یہ، اور وہ کینسل کر کے کسی اور کے نام پہ ان کے بھائی نے انتقال کر دیا. دیز آر آل پریشر ٹیکٹکس، گلا دبانے کے لیے، لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. اور پھر آپ سے کوئی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی گئی؟ ملٹیپل لوگوں کو کی گئی ہیں، اور میں اس کا تو شاید میرے والد صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن بالکل کی گئی ملٹیپل چیزوں. اب یہ جب گھر گرایا گیا، چیزیں گرائی گئی، اس کا الٹیمیٹلی آؤٹ کم تو یہ تھا. میرا ایک سکول تھا، ایک رننگ سکول جس میں 800 بچہ پڑھتا تھا. وہ چلتا ہوا سکول ایک دن میں انہوں نے ایک گیٹ کے اوپر تالا لگایا اور اس کو سرکاری اراضی شو کر کے، جس کے ارد گرد سب آبادی ہے، بیچ میں کہیں سرکاری اراضی بن گئی اور وہ سکول انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور اس پہ تھانہ بنا دیا. تو یہ تو لامحدود داستانیں ہیں جو میرے جیسے شاید کتنے اور لوگوں نے بھی سفر کیا. میں ویسے آپ جیسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. تو کامران یوسف صاحب، یہ جو آپ کا آج آرٹیکل ہے دی انٹولڈ اسٹوری آف فیض حمید، اس میں آپ نے جو آپ کے ساتھ خود جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر نہیں کیا. مثلا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اخبار کے لیے ایک سٹوری لکھی تو اس پہ فیض حمید صاحب ناراض ہو گئے اور پھر آپ کو ان کے ادارے کے لوگوں نے اغوا کر لیا، پھر آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا. تو کچھ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ایسی کون سی آپ نے سٹوری کر دی کہ فیض حمید صاحب نے کہا کامران یوسف نو چک لو؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب. سٹوری میرے خیال میں 27 دسمبر 2019 کا دن تھا جب مجھے اٹھایا گیا. آئی واز لکی انف کہ 3-4 گھنٹے کے لیے اٹھایا گیا، بٹ اٹھایا گیا ان دا مڈل آف دا روڈ، اسلام آباد ایکسپریس وے پہ گلبرگ سے پہلے. باقاعدہ طور پر مجھے کڈنیپ کیا گیا، ہینڈ کف کیا گیا، بلائنڈ فولڈ کیا گیا، تھرو آؤٹ انہوں نے بلائنڈ فولڈ رکھا. سٹوری یہ تھی، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کوالالمپور سمٹ کی وہ بات ہو رہی تھی جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان جا رہے تھے، کمٹ کر رہے تھے. اور ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ملیشیا اور اسی طریقے سے جو ترکی ہے
وہ اس کا انعقاد کروا رہے تھے، پاکستان بھی وہاں پر جا رہا تھا، اور ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب کے ترکیے کے ساتھ بھی اور ملیشیا کے ساتھ بھی سخت جو اختلافات تھے، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایونچولی نہیں گیا وہاں پر. تو میری سٹوری بنیادی طور پر یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے ہی جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ وارن کر رہا تھا، وہ جو ڈپلومیٹک کیبلز وہاں سے آ رہی تھی کہ سعودی سخت ناراض ہیں، یہ آپ بالکل بھی فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے اس کو اوور رول کیا، اس کو ویٹو کرتے رہے وہ. تو وہ میں نے سارا پس منظر لکھا. پھر اس میں ایک اور جو چیز آج کل افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں، شاید وہ چیز جنرل فیض صاحب کو ٹریگر ہوئی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب دفتر خارجہ کی جو ایڈوائس ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے. اس سے پہلے ملا برادر جو ہیں جو اس وقت ظاہر نیگوشیٹ کر رہے تھے دعا ڈیل، وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ دفتر خارجہ میں باہر آ کر ان کے ساتھ بڑا مصافحہ کیا تھا، وہ تصاویر بڑی چلی تھیں. دفتر خارجہ نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ میرے خیال میں ذرا اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں. 2019 کی بات تھی، ویسے ہی ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہماری پراکسی ہیں، تو ایسا نہ کریں. تو اس چیز پہ میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا کہ سینئر سیکیورٹی جو اس کا مطلب ہے انہوں نے اوور رول کیا. جنرل فیض جو ہیں وہ ہماری فورن پالیسی پہ نیگیٹولی اثر انداز ہوتے تھے. دفتر خارجہ کا یہ خیال تھا. اور اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں دفتر خارجہ کور کرتے ہوئے، کہ اگر آپ انسٹیٹیوشنل ایڈوائس سنتے ہیں وہ بری نہیں ہوتی. اگر آپ اس وقت ایڈوائس مان لیتے ان کی، تو آج جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کے جو افغان طالبان کے ساتھ اور ان کی قیادت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے اس کو اگنور کیا، جی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے دنیا دیکھے اگر ہمارے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اس چیز نے وہ چیز ٹریگر کی، سیریز آف ایونٹس ہوئے. اور بعد میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا تعلق بھی چکوال سے ہے اور میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آفٹر ہز ریٹائرمنٹ میری ان کی ایک ریلیٹیو تھی، ان کی فوتگی کے اوپر ملاقات بھی ہوئی ان سے، اور ان سے میں نے پوچھا تو ہی کمپلیٹلی ڈینائڈ کہ جی میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. حالانکہ دفتر خارجہ میں جو لوگ انوالو تھے انہوں نے میرے بہاف پہ یہ گارنٹیز دی تھیں کہ کامران اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بولنے پہ میں وہ بڑے بدنام نہیں بلکہ مشہور ہیں کہ وہ جھوٹ بہت بولتے تھے.